السلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والعاملين والحمد لله رب العالمين. ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمدی. ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بی ادبیست. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آچے خوبا ہما دارن تو تنہا داری. جو بڑے لوگ ہیں وہ آگے آ کر کے بیٹھ جائیں. آئیے کچھ عرض و معروض سے پیشتر پوری کائنات کے مرکز عقیدت، سیاہ لامکاں نازش ہر دو جہاں، مالک ہفت آسماں تتبع دور زماں، فخر آدم و بنی آدم، اللہ کے محبوب حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پاک پیش کرے اور پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نہ جانے کس بلندی پر ہے کاشان محمد کے، نہ جانے کس بلندی پر ہیں کاشان محمد کے، بدل دیتے ہیں زمانے کی تقدیریں دیوان محمد کے. بدل دیتے ہیں زمانے کی تقدیریں دیوان محمد کے. وہ چاہے پیو اجمیر سے یا بغداد سے، چاہے پیو اجمیر سے یا بغداد سے، بہت مشہور ہیں یہ دو میخانے محمد کے. بہت مشہور ہیں یہ دو میخانے محمد کے. ہمارے دین کے حقانیت کے دونوں شاہد ہیں. ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی. معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. ایک بار اور درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرات گرامی، دیکھیے آج رجب شریف کی 5 تاریخ ہے اور 6 تاریخ کو حضور سلطان الہند عطائے رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ قوس مقدس پورے عشاقان غریب نواز اپنے اپنے انداز میں اپنے اپنے طریقے پر مناتے ہیں. ہر آدمی بارگاہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ میں اپنے اپنے طریقے پر خراج عقیدت پیش کرتا ہے. اپنے اپنے انداز میں غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا شکریہ وہ ادا کرتا ہے. اپنے طور اور طریقے سے اپنے مسجد میں، اپنے مدرسے میں، اپنے محلے میں بارگاہ خواجہ غریب نواز میں غلامی کا ثبوت پیش کرتا ہے. حضرات گرامی، یہ ہندوستان کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر
جو اسلام عروج پایا ہے، اسلام کے جھنڈے کو جس نے بلندی عطا کیا ہے، وہ عطائے رسول حضرت خواجہ غریب نواز کی ذات ہے۔ وہ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جنہوں نے ہندوستان کی سرزمین پر لوگوں کو کلمہ پڑھایا اور اسلام میں داخل فرمایا۔ وہ لوگ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے اپنے محبوب بندوں کو قبر میں زندہ رکھا ہے، اور اس بات کو وہ بھی تسلیم کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل گئے۔ ہر کوئی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر جو اسلام آیا ہے، یہ صوفیاء کرام اور بزرگان دین کے دم قدم کی برکتیں ہیں کہ انہوں نے یہاں اسلام کو پروان چڑھایا، یہاں اسلام کی انہوں نے خدمت کی، دین متین صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ فرمائی۔ عزیزان ملت، سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سر فہرست ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ غریب نواز سرکار سے پہلے ہندوستان میں اسلام نہیں آیا۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہندوستان میں تشریف لانے سے پہلے یہاں اسلام آ چکا تھا، یہاں اسلام کا پرچم لہرایا جا چکا تھا، یہاں لوگ ایک اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے حضرت محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سندھ کی سرزمین سے اسلام کے پرچم کو لہرا چکے تھے۔ حضرت خواجہ غریب نواز کے آنے سے پہلے حضرت سیدنا سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کے پرچم کو لہرا چکے تھے۔ ایسے مختلف بزرگان دین اور اولیاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ذات مقدسہ ہے کہ جنہوں نے اسلام کی سرزمین، جنہوں نے ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کے پرچم کو لہرایا۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، اسلام کو جو فروغ اور برتری حاصل ہوئی ہے وہ غریب نواز کے دم قدم سے حاصل ہوئی ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز کے آنے سے پہلے یہاں مسلمان پائے تو جا رہے تھے، لیکن غریب نواز کے آنے کے بعد یہاں اسلام کے پرچم کو غریب نواز نے اس بلندی تک پہنچا دیا جس بلندی تک پہنچنا چاہیے تھا۔ یہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان عظیم ہے۔ حضرات گرامی المرتبت، آج جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، جو ہمارا وطن عزیز ہے، یہاں کچھ ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں اسلام جو ہے یہ تلوار کی زور سے پھیلا ہے، اسلام جو ہے یہ تلوار کے دم قدم سے پھیلا ہے۔ اسلام تلوار کے دم قدم سے نہیں پھیلا ہے، بلکہ اسلام جو پھیلا ہے یہ بزرگوں کے کردار سے پھیلا ہے، یہ غریب نواز کے عادت و اطوار سے پھیلا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت طیبہ کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز ایک واقعہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خلافت کے زمانے میں جب آپ نے عراق پر حملہ کیا، حضرت سرکار عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج جو ہے وہ عراق پر حملہ کرتی ہے اور آپ کے فوج کو فتح نصیب ہوتی ہے۔ وہاں کے بادشاہ کو گرفتار کر کے بارگاہ فاروقی میں پیش کر دیا گیا، اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی خلیفہ نہیں تھے، کوئی معمولی بادشاہ نہیں تھے، بلکہ عمر کے سامنے اچھے اچھے آتے تھے تو ہاتھ اور پیر کانپنے لگ جاتے تھے۔ بادشاہ جب آ کر کے پہنچتا ہے، حضرت فاروق اعظم کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سنو، کلمہ پڑھ لو، تمہیں عراق کا واپس سے بادشاہ بنا دیا جائے گا، مسلمان ہو جاؤ، تمہیں عراق کی بادشاہی واپس کر دی جائے گی۔ حضرات گرامی، یہ زور اور زبردستی نہیں تھا، تبلیغ کرنا یہ حضرت عمر فاروق اعظم کا حق تھا، لوگوں تک دین کی بات پہنچانا یہ حضرت عمر بن خطاب کا حق تھا۔ جب اس نے کہا نہیں، میں کلمہ نہیں پڑھوں گا، میں اسلام نہیں قبول کروں گا، حضرت عمر فاروق اعظم کا مزاج
मिजाज बहुत सख्त था, फौरन आप गुस्से में आ जाते थे। उसने कहा कलमा नहीं पढ़ूंगा, उसने कहा मैं इस्लाम कबूल नहीं करूंगा। हजरत उमर फारूक आजम का हाथ तलवार के दस्ते पे जाता है और मुस्कुरा के इरशाद फरमाया, अब बोल अब क्या करेगा। उसने कहा मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा, कह दिया तो कह दिया। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तलवार के दस्ते को अपने हाथ से जब पकड़ते हैं तो वो जानता था कि जलाले उमर क्या होता है। उसको पता था कि उमर अगर जलाल में आ जाए तो फिर क्या होगा, और ऐसा जलाल कि कसम खुदा की आज तक हजरत उमर फारूक आजम ने न जाने इन राफजियों को कौन से दुर्रे से मारा था कि आज तक तड़प तड़प करके उनकी नस्लें हजरत उमर को गालियां दे रही है, उनकी नस्लें हजरत उमर को कोस रही है, जबकि हजरत उमर के ही फतेह करदा जो है मुल्क में वो रह रहे हैं। हजरत उमर के फतेह करदा मुल्क को अपना वतन अजीज करार देते हैं। मेरी मुराद शिया जमात है कि जो हजरत उमर फारूक आजम को आज भी गालियां दे रहे हैं। आप सोचे जरा कि 1400 साल पहले हजरत उमर के दुर्रे का यह आलम था कि आज उनकी आने वाली नस्लें भी हजरत उमर के मार को झेल रही है और उमर को गालियां दे रही है। तो जो सामने उमर के बैठा होगा उसका क्या आलम रहा होगा। हजरत उमर फारूक आजम को जब उसने देखा तो उसने कहा मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दिया जाए। हजरत उमर ने फरमाया इसे पानी पेश करो। खादिम जब गुलाम पानी लेकर के आता है तो कांच के गिलास में ला करके दिया। उसने कहा मैं कांच के गिलास में पानी नहीं पीता। हजरत उमर फरमाते यार बादशाह का कुछ तो ख्याल करो, इसे सोना या चांदी के गिलास में पानी पेश करो। तो जब सोने या चांदी के गिलास में पानी पेश किया जाता है उसने कहा इसमें भी मैं नहीं पीता हूँ। हजरत उमर फरमाते फिर कौन सा गिलास चाहिए तुझे। उसने कहा मिट्टी के बर्तन में पानी पीना है। मिट्टी के बर्तन में जब पानी पेश किया जाता है, वो बादशाह था, बड़ा चालाक था, बादशाह ऐसे थोड़ी कोई बन जाता है। उसने फौरन जमीन पे बर्तन गिरा दिया और जब जमीन पे बर्तन गिराया हजरत उमर से पहले वो शर्त लगा चुका था कि इस बर्तन में जितना पानी है जब तक मैं इसे पी नहीं लेता हूँ आप मुझे कत्ल नहीं कर सकते हैं, आप मुझे सजा नहीं दे सकते हैं। चालाकी से बर्तन जमीन पे गिरा दिया, अब पानी तो जमीन पे गिर गया। हजरत उमर ये वादा कर चुके थे कि जब तक तू पानी नहीं पी लेगा उस वक्त तक मैं तुझे सजा नहीं दूंगा, उस वक्त तक मैं तुझे कत्ल नहीं करूंगा। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि उसने जमीन पर पानी को बड़ी चालाकी से गिरा दिया है। हजरत उमर फरमाते जा मैंने तुझे अमान दे दिया है, अब तू सजा का मुस्तहिक नहीं रहा, मैंने तुझे अमान दे दिया है। वहां से जाता है और एक नेक और सालेह मुसलमान की सोहबत में रहता है और कुछ दिन का जब अरसा गुजरता है हजरत उमर फारूक आजम को उसने खत लिखा कि आप मुझे अपने पास बुला लीजिए और मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ। हजरत उमर फारूक आजम ने कहा आ जाओ। जब वो बारगाहे फारूकी में पहुंचता है कलमा पढ़ता है, मुसलमान हो जाता है। हजरत उमर फारूक आजम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हें इराक का वापस से बादशाह बनाया जा रहा है, जाओ तुम्हें तुम्हारी सल्तनत वापस की जा रही है। वो कहता है हुजूर अब सल्तनत की जरूरत नहीं है, अब तो मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो चुका हूँ, अब मुझे ये सल्तनत नहीं चाहिए। अरे टिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया। हजरत उमर फारूक आजम फरमाते हैं कि तुम्हें सल्तनत नहीं चाहिए। उसने कहा सल्तनत नहीं चाहिए। डॉक्टर इकबाल कहते हैं न कॉलेजों से बुजुर्ग, न किताबों से, न कॉलेजों से है पैदा, न किताबों से न कॉलेजों से है पैदा, दीन है बुजुर्गों के दर से पैदा। हजरात गिरामी बुजुर्गाने दीन की सोहबत जो है इंसान को नेक और सालेह बना देती है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी का जब आप मुताला करेंगे तो गरीब नवाज की जिंदगी में ये सारी बातें मिलेंगी। हजरत उमर अगर चाहते तो उसके गर्दन पे तलवार रख देते और कहते कलमा नहीं पड़ेगा तो तुझे मार डालूंगा, लेकिन हजरत उमर ने ऐसा नहीं किया। और इसलिए नहीं किया कि हजरत उमर जानते थे कि इस्लाम जो है ये मुस्तफा के किरदार से फैला है और मुस्तफा के बाद गुलामे मुस्तफा के किरदार से फैलेगा। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के विलादत से अगर बयान किया जाए तो इतना वक्त नहीं है, बात बहुत ज्यादा हो जाएगी। गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने पीरो मुर्शिद की बड़ी खिदमत की है। मैंने कुरान की जिस आयत का तिलावत किया है अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। हज़रात गिरामीउल मर्तबत ये सब जानते हैं कि जो ईमान लेकर के आए हैं उनके दिल में अल्लाह का डर है, उनके दिल में अल्लाह का खौफ है। लेकिन अल्लाह ने कहा ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों
सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से जैसा डरने का हक है वैसा डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। आप मुझे एक बात बताएं, नमाज अल्लाह की सबसे अहम इबादत है। अल्लाह ने ये नहीं कहा नमाजियों के साथ हो जाओ। रोजा सबसे अहम इबादत है। अल्लाह ने ये नहीं कहा रोजेदारों के साथ हो जाओ। और इसके अलावा दीगर जो फराइज व वाजिबात है वो अहम इबादत है। अल्लाह ने ये नहीं कहा इनके साथ हो जाओ नाना, बल्कि अल्लाह ने फरमाया सच्चों के साथ हो जाओ। और सच्चों से मुराद कौन लोग हैं? दूसरी जगह अल्लाह इरशाद फरमाता है अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन, ये लोग सच्चे हैं जिन पर अल्लाह ने इनाम किया है। और वो कौन है? वो अंबिया की जमात है, वो शुहदा की जमात है, वो सालिहीन की जमात है, वो बुजुर्गाने दीन की जमात है, वो औलियाए इज़ाम की जमात है। हज़रात गिरामी, इनके साथ आपको रहने के लिए अल्लाह ने फरमाया है। और क्यों फरमाया है? एक मिसाल देकर के मैं बात आपके ज़हन में उतारने की कोशिश करूंगा। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कुरान में, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ऐ ईमान वालों इस्लाम में पूरे तौर पर दाखिल हो जाओ। ऐ ईमान वालों इस्लाम में पूरे तौर पर आ जाओ। हज़रात गिरामी, एक बात यहाँ काबिल गौर ये है कि ईमान वालों से अल्लाह कह रहा है कि इस्लाम में दाखिल हो जाओ। जब ईमान वाले हैं तो इस्लाम में दाखिल होने का क्या मतलब है? आप तो ईमान ले आए, आपने तमाम इस्लाम के चीजों को तस्लीम कर लिया है। आप पैगंबर को भी मानते हैं, किताबों को भी मानते हैं, आप खुदा को भी मानते हैं, तमाम चीजों को आपने तस्लीम किया है। उसके बाद अल्लाह कह रहा है ऐ ईमान वालों इस्लाम में मुकम्मल तौर से दाखिल हो जाओ। ऐ परवरदिगार, हम तो कलमा पढ़ चुके हैं, हम तो ईमान वाले हैं, फिर मुकम्मल तौर से दाखिल होने का क्या मतलब है? इसी आयत में अल्लाह फरमाता है काफतन, इस्लाम में मुकम्मल तौर से दाखिल हो जाओ। मुकम्मल तौर से कैसे दाखिल हो जाओ? आपको एक मिसाल देकर के मैं समझाना चाहूंगा। आपने एक बाल्टी पानी ले लिया, पानी बाल्टी में है और उसी पानी में आपने उठा करके जो है 5 रुपए या 10 रुपए का सिक्का डाल दिया। सिक्का पानी में चला गया, सिक्का पानी में है, पानी के अंदर सिक्का मौजूद है, मगर सिक्का ये कहा जा सकता है कि सिक्का पानी में है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि सिक्का पानी में मिल गया है। ये नहीं कहा जा सकता है कि सिक्का पानी में मिक्स हो चुका है। नहीं नहीं, वो सिक्का पानी में तो है। अब कोई भी आदमी हाथ डालेगा और उस पैसे को पानी से बाहर निकाल लेगा। बोलो, निकाल लेगा कि नहीं निकाल लेगा? बोलिए, कोई भी निकाल लेगा और आसानी से वो निकल भी आएगा, इसलिए कि सिक्का पानी में है मगर पानी में मिला नहीं है, पानी के अंदर है मगर पानी के साथ जज्ब नहीं हुआ है। लेकिन उसी एक बाल्टी पानी में अगर आपने उठा करके रंग डाल दिया है, अब रंग पानी में मिल चुका है। अगर आपसे कोई कहे कि इस रंग को अलग कर दीजिए और इस पानी को अलग कर दीजिए, आप कर पाएंगे? कोई नहीं कर पाएगा, इसलिए कि पानी को रंग ने अपने सीने में और अपने जिस्म पर उतार लिया है और पानी ने रंग को अपने ऊपर मुसल्लत कर लिया है। अब पानी और रंग दोनों एक दूसरे के साथ घुल मिल चुके हैं, अब इन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। तो इसी तरह से जब अल्लाह वालों के साथ आपको होना है तो चिश्तिया रंग में रंग जाओ और ऐसे रंग जाओ कि तुम्हारा चलना भी गरीब नवाज के जैसा हो, उठना भी गरीब नवाज के जैसा हो, बैठना भी गरीब नवाज के जैसा हो। इस तरह से चिश्तिया रंग में रंग जाओ और लोगों को ये मिजाज दो, ऐ लोगों, हम गरीब नवाज के गुलाम हैं, हमें यहाँ से भगाना इतना आसान नहीं है। जब गरीब नवाज ऊंट को बिठा दे तो तुम्हारा बाप राजा भी उठा ना सके, तो गरीब नवाज ने जिसे बसा दिया है उसे कौन भगा सकता है? हम गरीब नवाज के बसाए हैं, गरीब नवाज ने बसाया है। कितनों को भगाया? भगाया नहीं, 4 बच्चे की मां को अंदर ले लिया। जो थे वो तो है, 4 बच्चे के मां को अंदर बुला लिया। मुसलमानों को भगाना इतना आसान नहीं है, ये गरीब नवाज के बसाए हुए हैं। गरीब नवाज ऊंट को बिठा दे तो उठा ना सको, तो जिसे बसा दे उसे कौन भगा पाएगा? ये गरीब नवाज का फैजान है कि मुसलमान हिंदुस्तान में अपने दीन के तशख़्ख़ुसात के साथ जिंदा है। हज़रात गिरामी, इन्हीं बुजुर्गों का फैज है। गरीब नवाज ने अजमेर की धरती पर बहुत सारे मुश्किलों का सामना किया,
بہت سارے مصیبتوں کا سامنا کیا، اور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقط صوفی نہیں تھے، عالم بھی تھے، عالم دین بھی تھے، کوئی غیر عالم ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور کیسے عالم تھے؟ غریب نواز سرکار کی بارگاہ میں ایک آدمی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا ہے، عرض کرتا ہے حضرت ایک مسئلہ بتا دیجئے۔ غریب نواز فرماتے بولو۔ اس نے کہا حضور اگر کوئی آدمی ناپاک ہے، نجس ہے، اور وہ آدمی اب غسل کرے گا تو کیسے کرے گا؟ غریب نواز سرکار فرماتے ہیں جب آدمی ناپاک ہوتا ہے تو اس کے جسم کا ایک ایک رونگٹا ناپاک ہو جاتا ہے، اس کے جسم کا ایک ایک بال ناپاک ہو جاتا ہے۔ اگر وہ آدمی غسل کرتا ہے اور ایک بال بھی باقی رہ جاتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے وہ بال اس سے جھگڑا کرے گا اور کہے گا اے پروردگار، اس نے مجھے ناپاک رکھا تھا اور اس کی وجہ سے میں تیری پاکیزگی نہیں بیان کر سکا، اس کی وجہ سے میں تیری کبریائی اور بڑائی نہیں بیان کر سکا۔ اس لیے غریب نواز فرماتے ضروری ہے جب غسل جنابت کیا کرو تو اچھے طریقے سے پاکی حاصل کیا کرو۔ یہ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر اسلام غریب نواز کے قدم قدم سے پھیلا ہے۔ یہ غریب نواز کے قدموں کی برکتیں ہیں کہ اسلام پھیلا ہے۔ جو لوگ آج غریب نواز سرکار کو چھوڑ کر کے دوسروں کے نام سے اسلام کو منسوخ کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں کی وجہ سے پھیلا ہے، فلاں کی وجہ سے پھیلا ہے، نہیں نہیں میرے عزیزوں، ہندوستان میں دو طرح کے مسلمان آئے، یہ یاد رکھنا، دو پرکار کے مسلمان آئے۔ ایک وہ مسلمان کہ جو لشکر لے کر کے آئے تھے، فوج لے کر کے آئے تھے، تیر اور تلوار لے کر کے آئے تھے، ایک وہ مسلمان تھے، اور ایک وہ مسلمان جو تسبیح اور مسلح لے کر کے آئے تھے، جو قرآن لے کر کے آئے تھے، جو تعلیم مصطفیٰ لے کر کے آئے تھے، جو کردار مصطفیٰ لے کر کے آئے تھے، جو مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیم لے کر کے آئے تھے۔ حضرات گرامی، دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ زمین کے لیے آیا تھا اور دوسرا دین کے لیے آیا تھا۔ جو زمین کے لیے آیا تھا اسے بابر ظہیر الدین کہتے ہیں، اور جو دین کے لیے آیا تھا اسے خواجہ معین الدین کہتے ہیں۔ آج یہی وجہ ہے کہ جو زمین کے لیے آیا تھا اسے لوگ گالیاں دے رہے ہیں، اور جو دین کے لیے آیا تھا اس کے مزار پہ لوگ چادریں چڑھا رہے ہیں، اس کے مزار پہ لوگ عقیدت و محبت کا ہار پھول پیش کر رہے ہیں۔ چاہے جائے کہ دشمن بھی صحیح، لیکن پیش تو کر رہا ہے، لیکن مان تو رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہاں غریب نواز کے دم قدم سے اسلام پھیلا ہے۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اخلاق و کردار کو لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہیں، اور حضرت غریب نواز کی بارگاہ میں ایک آدمی آتا ہے جو راجپوت ہے، اور پرتھوی راج چوہان نے اسے بھیجا تھا۔ آ کر کے پہنچ گیا، بظاہر داڑھی بھی ہے، امامہ ٹوپی بھی ہے، کرتا پیجامہ بھی ہے، سب کچھ ہے۔ آ کر کے پہنچا، روز آتا روز جاتا، روز آتا روز جاتا، ایسے کافی دن کا عرصہ گزر گیا۔ ایک دن سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے اپنے مریدوں کو تعلیم دے رہے تھے۔ وہ بھی آ کر کے جب پہنچتا ہے، غریب نواز سرکار فرماتے ہیں سب جاؤ۔ سب جب جانے کے لیے اٹھنے لگتے ہیں، خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مسند سے اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے اور ارشاد فرماتے نوجوان آؤ تم میری جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ جیسے اتنا غریب نواز نے کہا، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے سمجھا لگتا ہے بہت بڑا اللہ کا ولی ہے، مجھ سے بھی بڑا اللہ کا ولی ہے، تبھی تو غریب نواز مسند چھوڑ رہے ہیں، ورنہ غریب نواز مسند کیوں چھوڑتے؟ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی باہر ہو گئے، دیگر جو آپ کے خلفاء مریدین تھے سب باہر نکل گئے۔ اب کمرے میں دو لوگ بچے ہیں، یا تو غریب نواز ہے یا تو وہ راجپوت ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے نوجوان ذرا دروازے کی کنڈی لگا کر کے آ جاؤ۔ جب دروازے کی کنڈی لگا کے پیچھے پلٹتا ہے، غریب نواز فرماتے کیا خنجر نہیں نکالو گے؟ جس کام کے لیے آئے ہو کام کر کے نہیں جاؤ گے؟ جس موقع کے تلاش میں تم ایک مہینے سے آ رہے ہو جا رہے ہو، اب اچھا موقع ہے، اب میرے سوا یہاں کوئی نہیں ہے، اب وہ کام کرو اور چلے جاؤ۔ راجپوت کے آستین میں چھپا ہوا خنجر زمین پہ گرتا ہے، راجپوت غریب نواز کے قدموں میں گرتا ہے اور کہتا ہے سرکار میں نے یہ بات تو کسی کو بتایا نہیں
نہیں تھا۔ یا آپ کو پتا کیسے چلا؟ غریب نواز فرماتے ہیں میرے نبی نے فرمایا ہے اتقوا بفراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کے فراست باطنی سے ڈرو، اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے۔ میں تو پہلے دن سے جانتا ہوں کہ تیرے آستین میں خنجر چھپا ہے، تیرا ارادہ نیک نہیں ہے۔ اس نے کہا حضور پھر آپ نے مجھے گرفتار کیوں نہیں کیا؟ آپ نے مجھ سے بدلہ کیوں نہیں لیا؟ غریب نواز فرماتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں سکھایا گیا ہے کہ دشمن سے بدلہ لو، بلکہ میرے مذہب کی تعلیم تو یہ ہے کہ دشمن آتا ہے اسے بھی گلے سے لگا کر کے اور اللہ تک پہنچا دو، یہ میرے پیغمبر کی تعلیم ہے۔ غریب نواز نے کلمہ پڑھایا اور اسلام میں داخل فرما لیا۔ یہ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جنہوں نے اتنی ساری تکلیفیں، اتنی ساری مشکلیں برداشت کیا، مگر اسلام کا دامن ہاتھ سے نہیں گیا۔ اور غریب نواز کا ایک کردار تھا کہ آج بھی سرکار خواجہ غریب نواز کے مزار مقدس پر لوگ عقیدت و محبت کا ہار و پھول پیش کرتے ہیں۔ غریب نواز سے ہر کوئی محبت کرتا ہے۔ بارگاہ غریب نواز میں جو بھی چلا جائے سب کو غریب نواز نوازتے ہیں۔ وہاں مذہب و ملت کی کوئی تخصیص نہیں ہے، بلا تفریق مذہب و ملت، ہر کوئی آتا ہے، ہر کوئی جاتا ہے۔ یہ میرے غریب نواز کا در ہے کہ کوئی بھی جائے غریب نواز اسے خالی نہیں لوٹاتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں غریب نواز کے سیرت کو پڑھو۔ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر اور آپ پر اور پورے ہندوستان کے سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں پر۔ غریب نواز نہ آتے تو کلمہ پڑھا کر کے ہمیں مسلمان کون کرتا، ہمیں دین کون سکھاتا، ہمیں دین کون بتاتا؟ یہ غریب نواز سرکار کا احسان عظیم ہے۔ بولو غریب نواز کا احسان ہے کہ نہیں؟ آئے بہت زور سے بول رہے بھائی، ہے نا سب پر غریب نواز کا احسان؟ تو غریب نواز کے اس احسان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بولو کرنا چاہیے۔ کل بعد نماز عشاء آپ کے مسجد میں جشن غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پروگرام رکھا جا رہا ہے، جس میں باہر سے علماء کرام خطاب کرنے کے لیے تشریف لائیں گے۔ آپ حضرات اس میں شرکت کریں اور بارگاہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اپنے غلامی کا ثبوت پیش کریں۔ حضرات میں یہ چاہوں گا، یہ کام کوئی ایک آدمی بھی کر سکتا ہے، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ جب احسان سب پر ہے تو ہر آدمی جو ہے غریب نواز کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرے۔ کس نے دیا بھائی؟ شریف بھائی، ماشاءاللہ نام کا اثر ہے الحمدللہ، بغیر کہے سمجھ گئے، ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ بغیر کہے اگر لوگ سمجھ جائیں تو میں یہ سمجھوں گا کہ ماشاءاللہ ان کو ہم سے بہت محبت ہے۔ یہ کس نے دیا بھائی؟ 500 روپے، ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ دیکھیے ہر آدمی اس میں شرکت کرے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ 1500 دیں، 100 200 50 جو آپ کے پاس ہے۔ یہ غریب نواز کے نام سے آپ دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان کو مزید پختگی عطا فرمائے گا۔ یہ کوئی چندہ نہیں ہے، یہ غریب نواز کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرنے کے لیے لیا جا رہا ہے۔ جو علماء کرام تشریف لاتے ہیں آپ کو غریب نواز کی سیرت بتائیں گے، یہ انہی کو کرایہ بھاڑا کی شکل میں بطور نذر پیش کر دیا جاتا ہے۔ یہ کوئی چندہ آپ سے نہیں لیا جا رہا ہے، کیونکہ جب چندہ لیں گے تو چندہ لمبا ہوتا ہے تھوڑا، اس لیے جو ہے 150 روپیہ جو بھی آپ کو دینا ہے اس غریب نواز کی بارگاہ میں شرکت کرنا ہے، وہ آپ حضرات دے سکتے ہیں۔ جو بھی دینا چاہیں، کوئی زور زبردستی نہیں ہے، کیونکہ یہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے لیا جا رہا ہے، جن کا احسان عظیم ہم پر، آپ پر، سب پر ہے۔ غریب نواز نہ آتے تو ہمیں اور آپ کو دین بتاتا کون؟ یہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا اور ہم اور آپ الحمدللہ دین پر ثابت قدم ہیں۔ اللہ رب العزت غریب نواز کے صدقے ہندوستان کے مسلمانوں کے جان مال کی حفاظت فرمائے۔ حضرات گرامی، اپنے اپنے گھروں میں بھی آپ غریب نواز سرکار کے نام سے نظر و نیاز کر سکتے ہیں، غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر سکتے ہیں۔ اور ایک بات میں اور آخری عرض کر دوں اشفاق بھائی،
کہ نیاز جو بھی ہوتی ہے الحمدللہ نیاز کرنے سے کسی کو انکار نہیں ہے. ہم بھی جاتے ہیں کبھی کبھی، بانگی صاحب ہے، خادم صاحب ہے، کسی کو انکار نہیں ہے. لیکن تکلیف کہاں پہ آتی ہے، پرابلم کہاں ہوتا ہے؟ پرابلم یہ ہوتا ہے، ماشاءاللہ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ چاچا کے عمر میں برکت عطا فرمائے. تکلیف کہاں آتی ہے کہ جب لوگ عصر کی اذان ہونے میں 10 منٹ باقی رہتا ہے، 5 منٹ باقی رہتا ہے، تب آتے ہیں نیاز کر دیجیے. اس وقت بھی نیاز کرنے سے کسی کو انکار نہیں ہے. لیکن اب جو آدمی آپ کے یہاں نیاز کرنے جائے گا، اگر اسے استنجا کرنا ہے، پیشاب کرنا ہے، پھر وضو کرنا ہے، پھر نماز پڑھنا ہے یا اذان دینا ہے، تو بتائیے 10 منٹ میں وہ کیا کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتا ہے. پھر اس 10 منٹ کا ٹائم ہے، پھر غصہ کرتے ہیں لوگ نیاز کرنے نہیں جا رہے. بھائی وقت پہ آپ آئیے. صبح فجر کے بعد سے لے کر کے ظہر تک، ظہر کے بعد سے لے کر کے عصر تک، آپ کسی بھی ٹائم آئیں. اگر کوئی نہیں جاتا ہے تو آپ